إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. हर किस्म की हम्दो सना बड़ाई और किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है, जो हम सब का खालिक और मालिक है, हाजित रवा और मुश्किल कुशा है। हम्दो सना के इन मुख्तसर कलिमात के बाद दुरूद सलाम हो सय्यदुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के मरने के बाद तक के सारे अहकामात कुरान और हदीस में नाजिल फरमाए हैं कि इंसान को दुनियावी जिंदगी में जो मसाइल पेश आने हैं, जो मामलात पेश आने हैं,
اللہ رب العالمین نے ان سب کی تعلیمات دی ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق شریعت نے کوئی فیصلہ نہ کیا ہو، شریعت کا کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو۔ ان میں سے ایک معاملہ بارش کا بھی ہے، جس کے متعلق انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ کہیں لوگ گرمی کی وجہ سے بارش کی دعائیں کر رہے ہیں، اور کہیں لوگ سردی کی وجہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ بارش نہ ہو، تھم جائے، اور کہیں لوگ فصل پکنے کے لیے بارش کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بارش نازل ہو تاکہ ہماری فصل کو توانائی ملے، قوت ملے۔ اور وہیں کہیں لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش نہ ہو ورنہ فصل تباہ ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، جب کالے بادل آ جاتے، کالی گھٹائیں آ جاتی تو لوگ خوش ہونے لگتے تھے، جس طرح ہم بھی ہوتے ہیں کہ ابھی بارش نازل ہوگی، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈک محسوس ہونے لگے گی، اسی طرح لوگ خوش ہوا کرتے تھے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، کہتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر دوڑاتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقبل و ادبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چکر لگاتے، آگے کی طرف جاتے پھر دوبارہ پیچھے کی طرف آتے۔ ایک بے چینی کے اندر جب بندہ ہوتا ہے تو اس طرح چکر لگاتا ہے، خوف کے عالم میں بندہ اس طرح چکر لگاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ، اس طرح آپ کا چکر لگانا یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذابا قد عذب قوم بالریح فقالوا هذا عارض ممطرنا۔ عائشہ کیا ضمانت ہے کہ یہ جو بارش آ رہی ہے یہ عذاب ہو، اس میں اس بات کی کیا ضمانت ہے، ممکن ہے اس میں عذاب ہو۔ اور یہ جو ایک قوم ایسی گزری ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اس کا عذاب نازل کیا ہے، فقالوا هذا عارض ممطرنا، وہ قوم بادلوں کو دیکھ کر یہ کہنے لگی تھی کہ یہ بادل ہم پر برسیں گے، لیکن بادل ایسے برسے کہ اس قوم کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی ویقول اذا رأى المطر رحمت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ ہماری قوم پر، میری امت پر عذاب مسلط نہ ہو جائے۔ قوم عاد پر اللہ رب العالمین نے اس طرح کا عذاب مسلط کیا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کا ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بارش کو جو رحمت ہے وہ زحمت بنا کر ان پر نازل کیا گیا۔ جو بارش رحمت تھی وہ عذاب بن کر ان پر اتری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی، آپ کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی، آپ بے چینی میں آئے جایا کرتے تھے۔ بارش ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، کل بھی ہوئی ہے، گزشتہ دنوں سے ہو رہی ہے، پچھلے سالوں میں بھی ہوتی رہی ہے۔ ہمارا طرز عمل کیا تھا؟ ہمارا طرز عمل معاشرے میں یہ ہوتا ہے، جیسے ہی بارش کی چند بوندیں پڑتی ہیں ہمارے لب حرکتوں میں آ جاتے ہیں، ہم گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے تھا، جہاں اللہ رب العالمین کی تعریفات بیان کرنی چاہیے تھی، جہاں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے تھی کہ اسے نفع بخش بنا کہیں ہم پر عذاب نہ ہو، ہم وہاں فحش گانے گا رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر یوں کرتے ہیں کہ موبائل نکال کر اپنے ارد گرد کی تصویریں لے کر یا ویڈیوز بنا کر اپنے اسٹیٹس پہ یا اپنی اسٹوریز پر لگاتے ہیں اور اس پہ گانے لگاتے ہیں، اور پھر یہاں تک بس نہیں ہوتی بلکہ ہم اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اس گناہ میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کل امتی معافا الا المجاہرین، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف فرما دے گا
مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ اعلانیہ گناہ ہے کہ بندہ خود تو گانے گا رہا ہے، گانے سن رہا ہے، آگے لوگوں کو بھی بتا رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تم بھی اس میں شریک ہو۔ اللہ کے بندوں، اگلا بندہ اپنی زندگی کے چند سیکنڈ یا چند منٹ آپ کی بھیجی ہوئی چیز کو دیکھنے میں لگاتا ہے، اور دیکھنے کو کیا ملتا ہے، سننے کو کیا ملتا ہے، وہی فوج گانے۔ تو آپ خود تو گناہ میں شریک ہو رہے ہیں، ساتھ میں اسے بھی شریک کر رہے ہیں، جبکہ یہ مقام گناہ کرنے کا نہیں، اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی ہیں، نہ کہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ قوم عاد کا بھی ایک گناہ تھا، جب وہ حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العالمین نے کالے بادل ان کے اوپر لا دیے کہ وہ یہی سمجھے تھے کہ یہ برسیں گے اور ہمیں راحت محسوس ہوگی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا۔ کہہ رہے تھے فقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ان کے لیے دردناک عذاب ثابت ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس بارش کی وجہ سے جو 7 دن اور 7 راتیں مستقل ان پر نازل ہوئی تھی قوم عاد پر، ان کا نام و نشان ہی مٹا کر رکھ دیا اس قوم کا۔ ایک اور قوم گزری تھی، قوم نوح۔ جب نوح علیہ السلام کو انہوں نے حد سے زیادہ تنگ کیا تو سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ قوم مجھ پر غالب آ گئی ہے، تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمانوں سے ایسا پانی نازل کیا کہ جس میں پوری کی پوری قوم غرق کر دی۔ تو یہ بارش جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ زحمت بھی بن سکتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے کہ کہیں یہ کالی گھٹائیں، کالے بادل میری امت پر عذاب بن کر نہ نازل ہو۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو اترتا ہوا دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب بارش جب نازل ہو گئی تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ یہ عذاب بھی بن سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں آئے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک بندہ سائل سوال کرتا ہے کہ یا ابا حمزہ هل يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات یا ایک دن موسم ایسا بن گیا کہ کالے بادل آ گئے، سامنے پر کالے بادل آ گئے، کالی گھٹائیں آ گئی۔ کیا اللہ کے نبی کے دور میں بھی اس طرح ہوتا تھا؟ کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی اس طرح کالے بادل آیا کرتے تھے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نظر سوال کریں، عبید اللہ بن نظر ان کے والد ہیں، نظر وہ سوال کرتے ہیں جو راوی حدیث ہے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معاذ اللہ ان كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القیامہ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اس کی بات کرتے ہو اللہ کی پناہ، یہ تو کالے بادل ہیں، اگر ذرا تیز ہوا بھی چلنے لگ جاتی اللہ کے نبی کے دور میں تو ہم مسجد کی طرف دوڑ لگایا کرتے، ہم بھاگا کرتے مسجد کی طرف، مخافت القیامہ، قیامت کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہم پر قیامت نہ ٹوٹ پڑے، کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ یہ صحابہ اکرام ہیں کہ جو اس قدر ڈرتے تھے کہ اگر یہ بارش، یہ کالی گھٹائیں آ گئی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت بھی بن سکتی ہے اور اللہ کا عذاب بھی بن سکتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ماضی قریب میں ہمارے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان کے شاگرد یہ بیان کرتے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ جنہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی، ہر حدیث پر حکم لگایا محدثین کی روشنی میں، محدثین کے قواعد کی روشنی میں، وہ حدیث پر اس طرح عمل کرتے کہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اپنے مکتبے میں ہوتے اور دیکھتے ہیں کہ کالی گھٹائیں آ گئی ہیں، کالے بادل بننا شروع ہو گئے، مکتبے کو چھوڑ کر اپنی کتابیں بند کر کے فوراً مسجد کی طرف جاتے، مسجد کی طرف جاتے اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ذکر و اذکار کرتے۔
کب تک کرتے؟ جب تک بارش نازل نہ ہو جاتی، یہ کالی گھٹائیں ختم نہ ہو جاتی، تب تک ان کا یہ عمل رہتا ہے، اور چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ اور کیوں نہ ہو یہ علامت؟ شیخ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح حبان میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اہل حدیثوں کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث کا دفاع کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، جو حدیث کے مخالف ہوتے ہیں ان کا قلع کما کرتے ہیں۔ تو اہل حدیثوں کی یہی علامت رہی ہے، ہمارے اسلاف کی علامت یہی رہی ہے کہ جب بارش تیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، گر گراتے ہیں، نہ یہ کہ فضولیات میں لگ جاتے، گانے گنگنانے لگ جاتے۔ بلکہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 وقتوں کی ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، کہ اس وقت میں اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، نماز اور اقامت اور نماز کے درمیان کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2، جب بارش کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، جب بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے، تب جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میری کچھ حاجات تھیں، میں پریشان تھا کچھ معاملے میں، یہ ہوا کہ بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، میں نے مصلی بچھایا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات رکھی اور ایک ایک کر کے میری ساری پریشانی حل ہو گئی۔ تو یہ بارش کا نزول کا ہونا، بارش کا ہونا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، نہ کہ فضولیات کا وقت ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی علامت رہی ہے کہ جب بارش ہوتی تو ان کی چہرے کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی تھی، وہ پریشان ہوتے کہ کہیں اللہ کا عذاب بن کرنا نازل ہو جائے۔ اب شریعت نے بارش کی وجہ سے اپنے کچھ معاملات تبدیل کر دیے، جس معاملے کے اندر شریعت بڑی سخت تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کی، بارش جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رخصت عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں اذان ہوتی ہے، جیسے ابھی بھی اذان ہوئی تو اذان میں کیا کلمات کہے جاتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، عام حالات کی بات ہے۔ لیکن جب بارش نازل ہوتی ہے تو یہ الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے مؤذن سے کہا کرتے بارش کی رات میں کہ اذا قلت اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جب تم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دو تو فلا تقل حی علی الصلاۃ، تو حی علی الصلاۃ مت کہنا۔ لوگ تعجب کرنے لگے کہ عبداللہ بن عباس یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو ایک نیا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ مت کہو۔ تو انہوں نے کہا بلکہ تم کہو صلوا فی بیوتکم، کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ کام کرنے والا میں اکیلا نہیں ہوں، جو تم تعجب کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعجب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ سے بہتر شخصیت نے اپنے مؤذن کو یہ کلمات سکھائے تھے۔ صلوا فی بیوتکم کے الفاظ بھی ثابت ہے، الا صلوا فی رحال کے الفاظ بھی ثابت ہیں، اور صلوا فی الرحال کے الفاظ بھی ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے ساری۔ تو شریعت جس معاملے میں سختی کرتی تھی، بارش کے نازل ہوتے ہی شریعت نے اپنے احکامات کو تبدیل کر دیے، یہ رخصت عطا کی کہ بارش تیز ہو رہی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ نمبر 2، دوسری آسانی شریعت نے یہ کی کہ 2 نمازوں کو جمع کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ 87 الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر نماز پڑھائی، ظہر اور عصر کی 8 رکعت پڑھائی اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعت پڑھائی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، 4 رکعت 8 ہو گئی، اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا 3 اور 4 7 رکعت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے اندر جب نماز کو جمع بھی کرتے تھے
اور ایک راوی ہیں ایوب السختیانی، وہ کہتے ہیں کہ لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ، تو حدیث کے اندر جو ابن عباس کے شاگرد ہیں جابر بن زید، وہ فرماتے ہیں قال عسا، کہ شاید کہ وہ بارش کی رات ہو، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جامع ترمذی میں بھی ذکر کیا ہے، اور وہاں پر مضمون قائم کیا ہے، باب قائم کیا کہ باب ما جاء فی جمع بین الصلاتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ اور وہاں پہ جب ابن عباس سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کرنے سے کا کیا معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیوں کرتے تھے، تو سیدنا عباس کا جواب سنیے عبداللہ بن عباس کا، کہ اراد ان لا یحرج امتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اپنی امت کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ بات عبداللہ بن عباس نے اس وقت کہی تھی جب جمعے کا دن تھا اور بارش نازل ہو رہی تھی، یعنی کہ کہا کہ جمعہ بھی آپ گھر میں پڑھیں، زور اور اثر کر کے پڑھیں، کیونکہ بارش ہو رہی ہے، کہ صلوا فی بیوتکم کے الفاظ جمعے کی نماز میں کہے گئے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن عباس کوئی عام صحابی نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، اور اس طرح کی دیگر دعائیں ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ انہیں کتاب اور سنت کا علم عطا فرما اور انہیں اس کی فقاہت نصیب فرما۔ تو عبداللہ بن عباس کوئی عام صحابی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بارش کے موقع پر دو نمازوں کو جمع کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی کے اندر کہ صحابہ، تابعین اور اس کے بعد اسلاف امت کا اس میں اجماع رہا ہے، نہ کہ اختلاف رہا ہے، یعنی وہ اس بات پر اجماع رکھتے تھے کہ بارش کے موقع پر جمع بین الصلاتین جائز ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ باقی اس کے علاوہ جو تین ائمہ ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ بارش کے موقع پر دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، بلکہ سنت عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رخصتوں پہ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بارش کے موقع پہ جب شریعت نے اپنے احکامات کو تبدیل کیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ آگے امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عمل صحابہ کرام کے ہاں معروف تھا، تابعین کے ہاں معروف تھا، کیونکہ ایک حدیث کے اندر بلا خوف ولا مطر ان کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے علاوہ بھی دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ جب یہ الفاظ کہے تو اس کا مطلب یقینی ہے کہ بارش کے اندر دو نمازوں کو جمع کرنا یقینی ہے، حقیقت ہے، اور یہی سنت ہے۔ اب بارش جب نازل ہو رہی ہو تب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی نفع مندی کے لیے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے۔ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے کہ اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو جو نازل ہو رہی ہے اسے نفع بخش بنا دے۔ اور سنن نبی داؤد کے اندر الفاظ ہیں اللہم صیبا ہنیئا، یا اللہ یہ جو بارش نازل ہو رہی ہے اسے مبارک بنا دے۔ تو بجائے ہمیں اس کاموں کے کہ ہم گنگنانے لگ جائیں، فوج گانے گنگنائیں، ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے گا۔ اور جب بجلی کڑک رہی ہو اور بہت زیادہ کڑک رہی ہو، بہت تیز آوازیں آ رہی ہو، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے موطا کے اندر روایت موجود ہے، یہ دعا بھی ثابت ہے کہ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو یہ دعائیں ہیں جسے ہمیں اپنانا چاہیے، یہ سنت عمل ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنی چھتوں پہ چلے جائیں۔ اور آج کل تو ایک نیا ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے فائرنگیں شروع ہو جاتی ہیں، نہ جانے کیوں، اس سے کیا مقصد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے اس کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ بارش جب ہوتی ہے ہم اس طرح کی دعائیں نہیں کرتے تو پھر تارے ٹوٹی ہوئی نیچے گری بھی ہوتی ہیں، کرنٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ان دعاؤں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ مختصر انداز میں بات کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ بارش کے اندر نہانا بھی سنت ہے،
راوی بیان کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ بارش نازل ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے اور اپنے کندھے سے کپڑے کو ہٹایا اور بارش کی بوندیں آپ کے سر اور آپ کے کندھے کو چھونے لگی۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نیا معاملہ آپ نے کیا ہے، آج سے پہلے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا یہ معاملہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، کہ یہ تو ہمارے رب کی طرف سے ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، ابھی ابھی آئی ہے، کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے، انبیاء کا آنا بند ہو چکا ہے، اب کوئی نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے سوائے بارش کے۔ تو جو بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت بھی بن سکتی ہے، زحمت بھی بن سکتی ہے، تو بارش میں نہانا سنت ہے، لیکن اس طرح نہانا سنت نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ سوچ لے کہ بھائی بارش میں نہانا سنت ہے تو لہٰذا گھروں سے باہر نکلے، تیز بارش ہو رہی ہے روڈوں پہ کھڑے ہو کے نہائے، نہیں، اس طرح نہانا سنت نہیں ہے۔ نہانا سنت ہے لیکن تکلف کے ساتھ نہیں، نہانا سنت ہے چند بوندے اپنے اوپر لیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ بھی خیال کریں کہ اگر تیز بارش ہے آپ نیچے نہیں جا سکتے، خطرہ ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس کو سنت نہیں کہیں گے، بلکہ پھر یہ عذاب کی ایک شکل بھی بن سکتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اب دیکھیں یہ بارش ایک عقیدہ بھی سکھاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی، صبح کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کی بارش تھی اس نے چند لوگوں کو جو مسلمان تھے اسے کافر کر دیا، اور جو کافر تھے انہیں مسلمان بنا دیا، یعنی کل ہونے والی جو بارش تھی وہ بہت سے لوگوں کے ایمان کو لے گئی۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بارش ہمارے ایمانوں کو لے جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش ہوتے وقت جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بارش کو نازل کرنے والا وہ فلاں ستارہ ہے، اللہ رب العالمین نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ کافر ہو گئے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، اس بارش کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے فضل اور رحمت سے نازل فرمایا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یہ پکے مومن بن گئے۔ تو یہ مطلب اللہ رب العالمین نے دعا سکھا دی ہمیں اللہ کے نبی کے زمانی کہ جب بارش نازل ہو رہی ہو، جب بارش کا نزول ہو رہا ہو، تب کیا کرنا چاہیے؟ مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر بارش ہو رہی ہے اس کے فضل اور رحمت کے ساتھ، تو یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور جب بارش حد سے زیادہ ہو جائے تب کیا کرنا چاہیے؟ تب صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیة ومنابت الشجر۔ صحیح بخاری کی یہ طویل روایت ہے کہ اس کا معنی یہ کہ یا اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ہم پہ نہ برسا، بلکہ اسے ٹیلوں پہ برسا، پہاڑوں پر، وادیوں پر برسا، اور باغوں کو سیراب کرنے کے لیے برسا، ہم پر نہ برسا۔ تو یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے، نہ کہ کوئی اور باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بارش جہاں اللہ رب العالمین کی رحمت کو زحمت بن سکتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ، صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ دعا پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہم جب باہر نکلے ہم نے دیکھا کہ بارش رک گئی تھی، یہاں تک کہ دھوپ بھی آ چکی تھی۔ تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو کس قدر بارش کے موقع پر قبول فرماتا ہے، تو یہ دعائیں ہمیں اپنانی چاہیے۔ جہاں جمع بین الصلاتین کا معاملہ تھا وہاں ایک بات رہ گئی، ہمارے یہاں اس کو ایک طنز کیا جاتا ہے، وہ کیا کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ عشاء کے موقع پر اگر بارش ہوتی ہے یا مغرب عشاء ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے وقت بارش ہوئی تو بسا اوقات کچھ لوگ انجانے میں یا واللہ اعلم جانتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی فجر بھی پڑھا لو،
بھائی فجر بھی پڑھا لو، اللہ کے بندو یہ اہل حدیثوں کا کام نہیں، کیونکہ اہل حدیث تو حدیث پر عمل کرنے والوں کا نام ہے، حدیث کا دفاع کرنے والے ہیں، نہ کہ اس کی مخالفت کرنے والے۔ اور یہ بات نہ تو کسی امام پر نہ کسی خطیب پر آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بات تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنزاً کہہ رہے ہیں، آپ کا طنز اللہ کے نبی تک پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو عمل سنت سے ثابت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، اس پر اس طرح کی بات قطعاً نہ کریں، وگرنہ جانے انجانے میں ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم پر سیلاب کیوں بھیجتا ہے؟ ہم پر اس بارش کو جو رحمت ہے اسے عذاب کیوں بناتا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ رب العالمین تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے بھی آزماتا ہے، بھوک سے بھی آزماتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کی وجہ سے بھی آزماتا ہے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جانوں کی وجہ سے بھی آزماتا ہے، اور تمہاری پھلوں کی وجہ سے بھی آزماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ کون ہے جو صبر کرنے والا ہے اور کون صبر کرتا ہے۔ حالیہ صورتحال آپ دیکھ لیں، سوات کے اندر، بلتستان کے اندر جو سیلاب آیا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، دوسرا لوگوں کا عمل آپ دیکھیں، کوئی سیلاب کو جو ہے نا قرآن دکھا رہا ہے، کوئی سیلاب میں کالا بکرا ذبح کر کے پھینک رہا ہے، اور کوئی یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا عباس مدد کے نعرے لگا رہا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اس قدر مشرک قوم ہوگی تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا عذاب نازل ہوگا؟ اس طرح کے سیلاب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی دعائیں کرتے، نہ کہ عذاب بنانے کی ہم کوشش کرتے۔ یہ اللہ کی ایک آزمائش تھی، اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارا طرز عمل کیا تھا۔ نمبر 2 یہ کہ سیلاب بسا اوقات عذاب الہی بھی ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ قوم عاد پر اور قوم نوح پر جس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کالے بادل جو برسے تھے یہ اللہ کی رحمت بن کر نہیں، زحمت بن کر اور عذاب بن کر برسے تھے۔ اور اسی طرح قوم نوح پر بھی فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بارش نازل کی تھی یہ ان کے لیے ایک عذاب تھا جس میں اس پوری قوم کو غرق کر دیا گیا۔ تو ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، نمبر 2 بسا اوقات یہ عذاب الہی بھی ہے، اور نمبر 3 یہ کہ سیلاب اگر آتا ہے تو اس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ خوشخبری کیسے؟ امواتیں ہو رہی ہے خوشخبری، بسا اوقات بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ رب العالمین کی چند حکمتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ مبتون شہید والغریق شہید، کہ پیٹ کی بیماری میں جو مرنے والا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ پانی میں غرق ہو کے پانی میں ڈوب کر مرتے ہیں اگر وہ موحد ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سیلاب آنا اللہ کی عذاب بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے، کیسے کہ اللہ رب العالمین اسے شہادت کے مرتبے تک لے جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے کرنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اب بھی جب بارش ہو تو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ہم ایسے امور کو اختیار کریں کہ جو بارش رحمت ہے وہ ہم پر زحمت بن کے نازل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو پھر ہر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔